نہ ہوتا تو اسرائیل آپ حملہ کرنے جا رہا تھا اور انڈیا وغیرہ یہ سارے آ جاتے. تو اس کے بعد نیوکلیئر پاکستان کی جو رسپانسبلٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہمیں ایک طرح سے وہ بھی دیتی ہے کہ دیکھیں ہم صرف 60 سال یا 61-62 سال پرانا ملک ہیں اور ہم پچھلے 8-10 سال سے ایک نیوکلیئر سٹیٹ بھی ہیں. اس کا مطلب کہ جو آپ کی جو باتیں ہیں, جو آپ لوگ سب باتیں کر رہے ہیں حضرات, وہ باتیں ری ایشورنگ ہیں کہ it's a young country but still it has achieved so much. ہاں جی مایوسی ہے, بہت ساری چیزوں میں مایوسی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوپ بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جیسے لوگ ہیں, احمد صاحب جیسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ قوم کو راستہ بار بار دکھانے کے لیے ہیں. احمد صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ You haven't said a word since then. نہیں علی, میں تو صرف سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ بات جو زید حامد صاحب نے کی ہے, جو عمران خان صاحب نے کی ہے, میں ایک ینگ پاکستانی ہونے کے ناطے میں اس یہاں سے آئیڈیالوجی سے امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن تک کیسے لے کر جاؤں. پالیٹکس سے ایگزیکیوٹ ہوگا بالکل, ود ایکسیپشن کہ اگر زید حامد صاحب بھی پالیٹکس میں آ جائیں تو پھر ادھر سے بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہاؤ ٹو ٹرن دس, یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں آئیڈیالوجی سے ایگزیکیوشن کی طرف, اور جو مجھے جو سمجھ میں آتی ہے علی وہ بات صرف اتنی سی کہ ہم نے ایک نیا پاکستانی شہری پیدا کرنا ہے. وی ہیو ٹو کریٹ اے نیو پاکستانی سٹیزن. اقبال کا پاکستانی, بالکل, اس میں اقبال کا پاکستان, جناح کا پاکستان. اب وہ کریٹ جو ہے آپ کیسے کریں گے؟ میں عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی, I think I can see that answer right now because when you said کہ ideology سے implementation and the middle section is the missing chain is the media as we've discussed in previous shows کہ کفر کا جو نظام پوری دنیا پہ زائنسٹ نظام جو چھا گیا ہے وہ دو لوگوں نے اس کو پروفیس کیا اتنا زیادہ, وہ لائرز اور جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ ایک سمجھدار جرنلسٹ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے جرنلسٹ ہیں, اور آپ کا میڈیا کے ساتھ ایسا تعلق ہے, تو یو ول بی دا مسنگ لنک, یو آر دا مسنگ لنک. علی میڈیا جو ہے اور لائرز اور یہ سب کچھ, یہ سب ان کا رول ضرور ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیں علی کہ 1948 میں جب بالکل ایک نیا ملک پیدا ہوا, کیا گیا مڈل ایسٹ میں, جس کا نام اسرائیل ہے جی, اور وہاں پہ کسی دو لوگوں نے گورنمنٹ میں یہ کہا کہ ہم ایک 2000 سال مری ہوئی زبان کو پیدا کرنا ہے, اور یہ جو اسرائیلی قوم ہے, جو نئی قوم نے پیدا کی ہے, جو یہ آنا ہی نہیں چاہتے, بالکل جوز آنا ہی نہیں چاہتے تھے وہاں پہ, جو ان کو ہم زبردستی لا رہے ہیں, اور جو 100 زبانیں بولتے ہیں, 150 زبانیں بولتے ہیں, ان کی آج سے 10-15 سال بعد جو نسل آئے گی وہ ایک زبان بولے گی, اور وہ ہیبرو ہے جو 2000 سال سے مردہ ہے. تو لوگ, میڈیا ہو, چاہے پولیٹیشنز ہوں یا آپ کے انٹلیکچوئلز اس وقت جو وہاں اسرائیل کے تھے, وہ ہنس رہے تھے اس بات پہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ کین یو ڈو دس, ایک 2000 سال پرانی زبان کو آپ کریٹ کریں. لیکن وہ ہو گیا. آج اسرائیل میں جائیں, بے شک وہ روس سے لے کے امریکہ سے, یورپ سے, ایشیا, افریقہ سے آئے ہوئے ہوں, لیکن وہ ہیبرو بولتے ہیں, ایک زبان, بالکل ایک زبان بولتے ہیں. اچھا, یہ چیز جو ہے میڈیا نے نہیں کیا, یہ لائرز نے نہیں کیا, یہ گھر میں بھی نہیں, پیرنٹس میں نہیں, جو والدین ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا, یہ اسٹیٹ نے کیا ہے. اسٹیٹ میں ویژن والے لوگ اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے, وہ ویژن جو آغا خان نے قائد اعظم کو, یہ ویژنری لوگ تھے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز. آغا خان نے قائد اعظم کو اس وقت کہا تھا کہ سر اگر یہ نئی مملکت جو ہے اس کی قومی اگر کوئی زبان ہو تو وہ یا تو فارسی ہو یا عربی. اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا وہ صحیح تھا کیا غلط تھا, پوائنٹ یہ کہ ویژن تھی. کہاں دیکھ رہے تھے, کہاں سے, کس ماضی سے لے کر کس مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے, یہ ویژن ہے. اب یہ کرنے کے لیے نا آپ کو علی اسٹیٹ چاہیے ہوگی, یو نیڈ اے اسٹرانگ اسٹیٹ, ایک مضبوط اسٹیٹ. یہ پیچھے جو ہے آپ کو کوئی ویژنری لوگ چاہیے جو پیچھے بیٹھے ہوں. اور فرینکلی میں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہتے ہوئے, دیکھیں مغربی جمہوریت بہت اعلیٰ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت اچھا نظام ہے, لیکن مغرب کے لیے ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ روم میں ریپبلک جو ہے, روم میں جو ریپبلک ہے وہ جب کھڑی ہوئی اپنے قدموں پہ, جمہوریت روم میں, تو وہ مونرکی کو ختم کر کے کھڑی ہوئی تھی. 4 سال چلی تھی, 450 سال. اس میں سول وارز ہوئی, اور جب ڈس مینجمنٹ ہوئی تو اس کے بعد امپائر آئی. ڈیموکریٹک روم نہیں آیا, جمہوری روم نہیں آیا, جمہوریت ختم ہو کے امپائر آئی. نظاموں سے مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک بلڈنگ ہے یہاں پہ, آج میں دیکھا اور مجھے افسوس سے اور شرم سے میرا سر
جھک گیا کہ قائد اعظم کی تصویر نمبر 3 پہ ہے اور اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی تصویریں ہیں یا اپنے آنے والے بچوں کی تصویریں اوپر لگائی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ قائد اعظم سے زیادہ سپریم، یعنی کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو بچائیں گے آگے. مجھے شرم آتی ہے اس ملک میں رہتے ہوئے. کبھی کبھی کیا لوگ اس کو مان لیں گے؟ کیا ایسے آپ تصویریں لگانے سے بھی کسی کو لیڈر بنا دیتے ہیں یا پبلک میں پاپولر کروا دیتے ہیں؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. دیکھیں، ایک تو میں AQ خان صاحب کے بارے میں انہوں نے جو ابھی آپ نے بھی ان سے سوال پوچھا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جو قوم میسائل ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکتی ہے اور ایک نیوکلیئر ہتھیار ڈیولپ کر سکتی ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جو بات چھوڑ دی کہ اس کی کتنی کتنی ٹیکنالوجیکل چیزیں ڈیولپ، وہی میرا سوال کا مقصد یہی تھا. اور بات بالکل ٹھیک کہ کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کسی نے کوئی کوآرڈینیشن نہیں کی. کوئی ہمارا اتنا، اگر آپ ایک سائنس میں آگے بڑھے ہیں تو وہ اس کو پاپولرائز کریں تاکہ ٹیکنالوجی آئے پاکستان میں. ٹیکنالوجی کے آپ دیکھ لیں کہ سویلین ٹیکنالوجی، کوئی امریکہ کی جو اتنی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے، ان کی ساری سائنسز ملٹری ٹیکنالوجی سے سویلین پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پہلے یوز کرتے ہیں 30-40 اور یہ جو ساری آپ کی یہ کمپیوٹر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ساری ملٹری سے کر کے اور پھر آئی ہے سویلین. ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے اس کا. اور یہ بالکل ویژن کی بات نہیں. کوئی لیڈرشپ کے اندر کوئی لمبی ویژن نہیں ہے. آتی ہے، لوگ آتے ہیں اپنی کرسیاں بچانے کے لیے. دوسری ابھی بڑی اچھی احمد قریشی نے بات کی کہ دیکھیں اسرائیل کے پاس زبان ہی نہیں تھی. ہم نے کیا کیا اپنے آپ سے؟ ہم نے، اور یہ مشرف دور کے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، میں جب ہندوستان میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا 70s اور 80s میں، تو ہم جب ہندوستان جاتے تھے تو ان کو کمپلیکس ہوتا تھا پاکستانیوں سے. ابھی بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کہیں کھڑے پاکستانی کرکٹرز، تو بڑی لڑکیاں آئیں آٹوگراف لینے کے لیے، تو ہمارے ساتھ انڈین کرکٹر مہندر امرناتھ بھی کھڑا تھا جس کو آپ نے بے ہوش بھی کر دیا تھا. تو وہ ہمارے سے آٹوگراف لے رہی، تو وہ اس کے پاس گئی، کہتی آر یو پاکستانی کرکٹر ٹو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہماری یہ قسمت کہاں. تو ہم وہاں جاتے تھے، ایک پاکستانی کمپلیکس تھا وہاں. اچھا، اور انڈیا کے اندر ان کی کیونکہ 200 سال حکومت ہوئی ہے، وہاں انگریزی بولتے تھے، اپنے سے شرم تھی، ہندی نہیں بولتے تھے آپس میں، اور ہم یہاں اردو بولا کرتے تھے. میں یہ جو مشرف کی روشن خیالی آئی ہے، اس کے اندر میں کیا تماشے دیکھ رہا ہوں. جو ٹی وی پہ آتا ہے پہلے انگریزی بولتا ہے، کئی پروگرام انگریزی میں، میں ٹی وی پہ پروگرام انگریزی میں. اچھا، مشکل اردو بھی بولیں گے تو ٹوٹی پھوٹی اردو بولیں گے، ایسے فیشن بن گیا نا. اچھا، انگلش ایکسنٹ سے اردو بولیں گے. کوئی شرم نہیں آپ کو آتی کہ 80% پاکستانی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا بول رہے ہیں آپ. یہ پریزیڈنٹ تقریر کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، انگریزی میں تقریر کر رہا ہے. بجٹ اناؤنس انگریزی میں ہو رہا ہے. آپ کو کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ شو کیا کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ we're not comfortable in our own skin. لیڈرشپ کی انفیریورٹی کمپلیکس جو مشرف نے پیدا کیا تھا. روشن خیالی مشرف نے تو نہیں پیدا کی، تو ہمیشہ سے یہ ہے تو، لیکن اس نے تو ایک پیک پہ پہنچا دی نا روشن خیالی کے نام پہ. میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ہم کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں کہ روشن خیالی اور ایک اور چیز. روشن خیالی تو انگریزی کا تو کمپلیکس یہاں پہ تو سالوں روشن خیالی اور سوڈو ویسٹرنائزیشن میں بڑا فرق ہے. سپرفیشل ویسٹرنائزیشن، ہم نے جیکٹ پہن لی، انگریزی بولی، کیا اس سے ہم آگے نکل جائیں گے؟ ایک مغربی اگر آپ سٹڈی کریں، اگر ان کا اگر نظام اوپر گیا ہے تو اس کی اچھی چیزیں لیں. کیا تھا؟ رول آف لا تھا. ان کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز مضبوط ہو گئے اور تعلیم کے اوپر زور دیا. آپ اپنا ذرا دیکھیں نا، ہم مسلمان 700 سال تک دنیا کے سب ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. کیا وجہ تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر ختم ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس ڈنڈوں سے لڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. جو انہوں نے کافر قیدی لیے، ان سے پیسے لے سکتے تھے اور ہتھیار خرید سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، آپ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، آپ آزاد ہیں. ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی. بالکل. وہ پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے. وہ عظیم لیڈر جو دنیا کی تاریخ کا عظیم لیڈر، وہ ان کی ویژن تھی. انہیں پتا تھا کہ ہتھیاروں سے نہیں جیتنا ایونچولی، بڑے مائنڈ پڑھ لکھ کے ریسرچ سے سائنس سے آگے بڑھیں گے. تو انہوں نے جو بنیاد کی اس کی وجہ سے 700 سال تک پریمیئر سیولائزیشن بنا. آج دیکھ لیں آپ تعلیم پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور خرچ بھی کس پہ ہو رہا ہے؟ چھوٹے سے طبقے پہ ہو رہا ہے. عوام پر تعلیم پہ خرچ ہی کچھ نہیں ہو رہا. اس کے اوپر یہ جو آپ بات کریں بڑی زبردست بات، اور یہ اگلے پورے شو میں ہماری چلے گی اگلا مطمئن کے اس بریک کے بعد.